वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि क्या कुछ हो रहा है। 31 जनवरी एक तरफ डेड लाइन है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही, तीसरा सेशन भी हो गया, इसके साथ 190 मिलियन पाउंड में सज़ा भी हो गई इमरान खान साहब को। पीटीआई वालों ने कहा कि हम रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में भी चले गए। लेकिन अब इस सारे सूरत हाल का मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा, मुज़ाकरात आगे होंगे, कोई कंक्लूजन हमें नज़र आए कि या फिर नहीं। एक तरफ हुकूमती जो बयानात हैं वो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, दीगर रहनुमा हों, एक तरफ पीटीआई के भी कुछ बयानात ऐसे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सवाल ये बनता है कि व्हाट नेक्स्ट, और अब हमें क्या देखने को मिल सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद है अली बुखारी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बुखारी साहब। जिस तरह गज़ल ने कहा कि व्हाट नेक्स्ट, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुज़ाकरात को आप कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस्तान बात यह है कि नेगोशिएशन या मुज़ाकरात तो हमेशा चलना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदान लोग, हम लोग जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमारी प्रायोरिटी और प्रोग्रेटिव ये होता है कि आप गुफ्तगू शनीद रखें। हमारे पास डंडे तो नहीं है ना, हथौड़े तो नहीं है, बंदूक तो नहीं, हमने बैठ के गुफ्तगू ही करनी है। और आप सब विटनेस हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस चीज़ की विटनेस है कि हम डे फर्स्ट से नेगोशिएशन की बात करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट थी जो कभी कहती थी फ्लोर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी कि नेगोशिएशन करना, अगले दिन पर्चे हो जाते हैं, बुशरा बीबी से गिरफ्तार हो जाती हैं। कभी इनका कोई एक सीनियर मिनिस्टर कहता है गुफ्तगू करनी है हमने, उसके बाद दोबारा हैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपने गुफ्तगू करनी होती है तो आप उसके लिए माहौल भी बनाते हैं, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाते हैं कि यार गुफ्तगू शनीद आ गई। इवन एंड अदरवाइज सब कुछ होने के बावजूद, साल होने को है, 8 फरवरी को साल हो जाएगा, लोगों के मैंडेट पे डाका मारने के बावजूद, हमें जेल सख्तियाँ और कैद खाने भुगतने के बावजूद, हमें असीरान बनाने के बाद भी हम लोग बैठे हुए हैं नेगोशिएशन के लिए। और इमरान खान साहब ने नेगोशिएशन कमेटी बनाई जो बहुत सीजनड पॉलिटिशियंस और हमारे जितने अथादी थे उन समेत सबको बीच में रख के उन्होंने एक सीजन पॉलिटिशियन और जिनको आप कहते हैं ना कि ज़ीरक लोग थे पॉलिटिकली, जिनका एक्सपीरियंस था, उनको डाला। और 20-25 दिन इवन एंड अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डिले रही, बट अल्टीमेटली उन्होंने भी कमेटी बनाई। फिर उसके बाद आपको पता है कि डेडलॉक चला कि जी आप रिटर्न दें। यार हम तो हर प्रोग्राम में हर जगह वही कह रहे थे और वही रिटर्न दे दिया अल्टीमेटली आपको। तो आपने 2-3, मैं इस पर कहता हूँ कि डेट ऑफ हेयरिंग्स ही कहूँगा ना मैं उनको, तो कि उसके अंदर नेगोशिएशन कमेटी की जो मुलाकातें हुई, जो उसके अंदर सेशन हुए, उसके अंदर वो अल्टीमेटली इस चीज़ पे डिबेट होती रही, आपके टीवी चैनल्स पे भी इस चीज़ पे डिबेट होती रही। और अल्टीमेटली फिर चलो हमने कहा ओके फाइन जी हम लिख के दे देते हैं। अब लिख के दे दिया। अब उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले किसी भी जगह अपनी कोई रिजर्वेशन या कोई अपना पॉइंट ऑफ एजेंडा जो है उन्होंने, या अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं कही थी, उन्होंने कहा जी आप दें हम देखते हैं। और हमने भी बहुत कट डाउन किया, बहुत शॉर्ट डाउन करके हमने कहा यार जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, जो पाकिस्तानियों का राइट है, जो एज अ मुस्लिम हम पे शरीयत कहती है, हमने तो वही काम किया ना कि यार नंबर 1 इलीगल जो डिटेंशन में लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, गुनाहगार लोगों की और बात है, बेगुनाह लोगों को अगर आप नहीं रिलीज़ करते और आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बना के अंदर रखा हुआ है तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। नंबर 2 चीज़ हमने कहा कि यार हमारा एक स्टांस है कि नो मे वॉज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ऑन द अदर साइड आप कहते हैं नहीं जी आपके लोगों ने किया। सिमिलरली 26 को हम कहते हैं जी हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे, आपने तो गोलियां मार दी, लोगों को मार दिया, लोग लापता हैं। आप कहते हैं नहीं जी आपकी तरफ से एग्रेशन हुई। अच्छा, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक कंट्रोवर्सी आ गई ना, इसके सॉल्व करने के लिए हमने कहा एक कमीशन बना दें। आप, मैं, XYZ कोई बंदा भी होता, आम फैम आदमी, आम ले मैन, वो भी यही कहता अच्छा यार एक डिस्प्यूट है सॉल्व करने के लिए जरगा बनाते हैं ना। आप एक आम फैम में कोई घर में तनाज़ा होता तो बुजुर्ग फैसला करते हैं। ओके फाइन, हमने कहा जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो 25 करोड़ अवाम की फैसला करती है और उसके अंदर आपके सीनियर 3 मोस्ट जजेस जो हैं, आप और हम बैठ जाते हैं, उनको बना दें कमीशन, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी ना। हम कहते हैं CCTV फुटेजेस बता दें, वो नहीं आती। सो हमने तो वो चीज़ रिटर्न ला के दे दी। अब बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में। लेकिन सर अब सॉरी टू कट यू, लेकिन अब बात यही है कि जिस तरह आप अपने बहुत से मुतालबात से पीछे हटे और आपने सिर्फ 2 अपने मुतालबात दे दिए, अब हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ें। लेकिन अब बात यह है कि इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट राना साहब की, वो ये कहते हैं कि आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो है वो कैदियों की रिहाई मांग रहे हैं, बाशमूल इमरान खान साहब, तो जिसको दूसरे अल्फाज में तो शायद NRO कहते हैं। नहीं, हमने तो कभी नहीं लिख के दिया कि कोई, हमने तो एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात ही नहीं की। ठीक है ना, एग्जेक्टिव ऑर्डर जो वो था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको दिया, हम तो एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए बात कर रहे हैं। हम अब ओवर एंड अबव लॉ तो बात ही नहीं कर रहे उसकी। और वो जो चीज़ें हमने लिख के दी हैं वो आपके पास ही मौजूद हैं, हमारे पास ही मौजूद हैं, उसमें कहीं ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ।
اب بات یہ ہے کہ انوسینٹ لوگ، میں آپ کو ایگزامپل 1 by 1 کوٹ کرتا ہوں. آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ میرے اوپر 17 FIRs ہیں. یار میری انوالومنٹ کس جگہ؟ کون سا وہ جس بندے نے گاڑی کے نیچے رینجرز شہید کیے وہ بیٹھا ہوا جیل میں، اس کے ایڈمیشن بھی ہو گیا سب کچھ، آپ نے پوری لیڈرشپ کو اٹھا کے بیچ میں رکھ دیا پرچوں کے اندر، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ مس یوز آف پاورز ہی کہیں گے نا. تو اس کو آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہی کہیں گے نا، اس کے علاوہ تو نہیں کہہ سکتے. سو تھنگ از کہ اس کے لیے آپ کو ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. پروسیکیوشن کھڑی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بندہ انوسینٹ ہے یا بندہ گلٹی ہے. تو جب وہ انوسینٹ کہتی ہے تو اس کے بعد کورٹس کے بعد اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ایکسیپٹ ٹو ریلیز دا پرسن. سو ہم نے کبھی ایگزیکٹو آرڈرز کی بات نہیں کی. اگر ایگزیکٹو آرڈرز ہی ہوتے تو عمران خان صاحب آج 1.5 سال سے 500-550 دن اندر ہو گئے، ان کو یہ نہ ہوتا کہ وہ اندر جیل کاٹ رہے ہوتے. ایگزیکٹو آرڈر تو مسئلہ نہیں تھا، پہلے دن بھی ہو سکتا تھا، ان کے بغیر بھی ہو سکتا تھا. اچھا بخاری صاحب، جو آپ بات کرتے ہیں نا جوڈیشل کمیشن کی، تو آپ بھی سیاست کے طالب علم بھی ہیں، قانون کے طالب علم بھی ہیں ہم سب لوگ. جوڈیشل کمیشن کی ہسٹری تو پاکستان میں بہت ہی عجیب و غریب سی ہے. اس میں تو نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، نہ ان کی رپورٹس آتی ہیں سامنے، اگر آتی بھی ہیں تو 10 سال بعد آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے مبہم ہے وہ بھی. دیکھیں الٹیمیٹلی کسی طرح انویسٹیگیٹ یا انٹروگیٹ تو چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کا جو ہے متن تو کوئی نکلتا ہے نا، ڈیسیجن تو کوئی آتا ہے نا، کہ نہ کہ ایک بلیم گیم چل رہی ہو، میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں، آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ایک چیز آ گئی ٹیبل کے اوپر جس پہ ہم سارے کے سارے متفق ہیں کہ یار یہ اس طرح ہوا. اور ان جو 2 ایشوز ہیں نا، ان کے اوپر سارے FIRs ہیں، ساری کی ساری FIRs گھوم رہی ہیں 9 مئی اینڈ 26 نومبر. تو ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے تو ضروری ہے کمیشن بنے گا، چیزیں خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جائیں گی اور آپ پازیٹیو پہ جائیں گے. دیٹ از دا بیسک تھنگ وچ آئی وڈ لائک ٹو سے کہ یہ چیزیں جب تک ریزالو نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں چل سکتا، نہیں بڑھے گا. کیونکہ آپ اندر اتنا زیادہ، وہ کہتے ہیں نا ہم دھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اسٹیپ نہیں لے سک رہے آگے، کہ اندر کے ہمارے اتنے زیادہ پرابلمس چل رہے ہیں. تو اندر کے پرابلمس ہمارے ریزالو ہوں گے تو ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور لوگ پراسپیریس سائڈ پہ جائیں گے نا. اس کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کو ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کی ڈیموکریسی کو اسٹیبلٹی نہیں حاصل ہوگی تو آگے نہیں چلیں گے. لوگوں کی کہتے ہیں نا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ایگزیکٹلی. وہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا عوامی نمائندہ ہوگا نا. وہ علیحدہ بات ہے کہ عوام نے ہمیں جتایا اور ہم باہر بیٹھے ہوئے اور جو ہارے ہوئے، وہ کدھر ہے فیصلہ کدھر گیا؟ وہ ابھی تک جوں کا توں ہے جی. اس میں ابھی تک جو ہے وہ جو ریٹائر جج صاحب لگائے گئے تھے ہمارے ٹریبونل سننے کے لیے اسلام آباد کے لیے، اور خوش قسمت آدمی تھے ریٹائر جج صاحب وہ، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام پنجاب جوڈیشری کے لیے چلا گیا اور اس کے بعد ان کے بس ٹریبونل میں کیسز چلے گئے. پھر ہم نے اس میں ریٹ فائل کی، اس ریٹ پہ اسٹیٹس کو آرڈر گرانٹ ہوا اور ابھی تک جوں کا توں پڑا. اچھا بخاری صاحب نے بڑا مزے کا جملہ کہا تھا نا کہ ہم نے جب شروع میں پوچھا تھا کہ بخاری صاحب کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں حقیقی ہے. میں نے لوگ بلاتے ہیں، دیکھیں آپ میرے کارڈز دیکھیں، انویٹیشنز دیکھیں، جنہوں نے ووٹ لیے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنسی آپ کی دور تو نہیں ہے نا، کانسٹیٹوینسی آپ کی اسلام آباد کے اندر، آپ کو دن سارا، اور میں تو لوکل نیٹو آدمی ہوں تو مجھے تو شادیوں میں بھی جانا پڑتا ہے، غمیوں میں بھی جانا پڑتا ہے، لوگوں کے مطلب غمی خوشی میں شریک ہونا پڑتا ہے. ادروائز میں کچہری بیسڈ ہوں تو سارا دن آپ کو پتا ہے لوگوں کے انٹریکشن رہتی ہے. پھر میں لوکل، میرا گھر بار سیٹ اپ گاؤں سب برادری اسلام آباد کے اندر ہے نا، میں اسلام آباد سے باہر تو نہیں ہوں. تو جو لوگ رزلٹ لے کر آئے نا، 37.5 UCs تھیں میرے نے 48 کے اندر، اور وہ 37.5 کی 37.5 UCs میں جیتا فارم 45 بہت خوشی ہوئی ہوگی. لیکن جب آن ایئر آپ نے دیکھا ہوگا تو نہیں، آن ایئر بھی جب ہم نکلے، جب ہمارے وہ خوشیاں شروع ہوئیں، ڈھول اور ساری سیلیبریشن سٹارٹ ہوئی تو 41,000 کی تو لیڈ ٹی وی بتا چکا تھا، آپ کا میڈیا بتا چکا تھا. جب ہمارے آفس گئے تو اس نے کہا بھائی اندر کدھر جا رہے ہیں، آپ کو تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بس باہر ہی بیٹھے. اچھا وہ لوگ آپ لوگ ہی لے کر آئے نا، مطلب آپ سے مراد جو ہمارے لوگ لوکل تھے، جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے تھے، وہ فارم 45 لے کر آئے. اور میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس کے پاس سب سے پہلے پورے کے پورے 262 فارمز تھے، اور میں نے بیٹھ کے آن ایئر ٹیبل پہ اس ٹائم صبح 5 بجے کہا تھا کہ یہ فارمز پڑے ہوئے ہیں. تو دا تھنگ از انہوں نے پھر تو مجھے حقیقی ہے، میں نے یہ کہنا نہیں. اچھا اب یہ بتائیں بخاری صاحب، اب یہ بتائیں کہ اب یہ جو سزا ہوئی ہے خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں، اور بشرا بی بی کو بھی، پھر القادر کو بھی تحویل میں لے لیا یونیورسٹی کو، تو اب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ریویو میں جائیں گے، جس سے بھی آپ ہو کر بھی آ رہے ہیں. کیا ہوگا ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ مؤخر مسترد ہو جاتے ہیں تو پھر کیا سپریم کورٹ؟ دیکھیں غزل، بات یہ ہے کہ جو آرڈر ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ایمبیگوٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور آنیسٹ ٹو گاڈ ہو کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کائنڈ آف کون سی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے خلاف اپیل فائل ہوتی ہے ودن 30 days آف کنوکشن. دیکھیں سیکشن 24 کے تحت گین اینڈ لاس کو میں سمپل تھوڑے ٹائم میں، لمیٹڈ ٹائم میں آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں عوام کے اس کے لیے. عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ پہ 1 روپے کی پبلک ایکسچیکر کے منی کا الزام نہیں ہے. اچھا 1 روپے کا. جو ملک ریاض صاحب کے 460 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا اس میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. جو پیسے آئے 190 ملین پاؤنڈز 9 اکاؤنٹس ان کے وہاں پر سیز کیے گئے. ایک پراپرٹی تھی
جو حسین نواز صاحب کی تھی وہ 25 ملین پاؤنڈ کی تھی، وہ پرچیز ہوئی 50 ملین پاؤنڈز میں، 48 پوائنٹ کچھ میں. تو این سی اے نے جو وہاں کی کرائم ایجنسی ہے اس نے کہا یار یہ موبائل فون اگر 25 ملین پاؤنڈز کا ہے، یہ 50 میں کیسے ہو گیا؟ تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان سے پیسے آئے تھے، اس بندے کی پراپرٹی تھی، وہ وائٹ منی کی گئی اور ان صاحب نے دیے، وہ پیسے وہاں پر سیل ہو گئے. ان کا پیکٹ ہوا آپس میں کہ جی آپ کو پاکستان پیسے جائیں گے، کانفیڈینشلی جائیں گے. جب بھی یہ این سی اے یا کوئی بھی ایجنسیز کرتی ہے تو وہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے پاکستان میں پتہ چلا. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ کبھی نہیں آیا. 2 آپشنز تھے ان کے پاس، یا وہ لیٹیگیشن میں جاتے اور وہاں پروو کرتے کہ یہ پیسے جو ہیں ہمارے پاکستان سے منی لانڈرنگ سے آئے ہوئے ہیں، جو کہ اس سے پہلے 75-76 سال میں کبھی پروو نہیں ہو سکے. اور اگر ہم کیس بھی کرتے اور پیسے لگاتے 100 ملین پلس، آج تک ہم پیسے لگا چکے ہیں لیکن 1 روپیہ پاکستان میں نہیں آیا. ایگزیکٹلی. کس کے اوپر؟ لیگل کونسلز اور لیگل اس کے اوپر. اب دوسرا آپشن یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کانفیڈینشیل ایگریمنٹ ہے، اس کے ساتھ پیسے لے جائیں، آپ اپنے کیبنٹ اپروول دیں. خان صاحب نے کیبنٹ اپروول دی اور وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اچھا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. سو القادر یونیورسٹی اس سے نہیں بنی، وہ ایک ٹرسٹ بنا. ٹرسٹ عمران خان صاحب کی جائیداد نہیں ہے، وہ ان کی وراثت نہیں ہے، ان کے بچوں کے نام نہیں جانا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ غلط تھا. میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ ٹرسٹ کا ایسے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. ٹرسٹ بنا، وہاں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے اور لیگل فیکولٹی کی تعلیم ہو رہی ہے. اور یہ بالکل غلط کہا جو کل عطا طارق صاحب نے کہا. میں آپ کو یہاں پروف دے کے جاؤں گا کہ وہاں شریعت پڑھائی جا رہی ہے، وہاں سنت محمدی پڑھائی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کے اندر سلیبس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اگر کہیں گے تو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا 1 by 1. ایون اینڈ ادروائز وہ گورنمنٹ ٹریبل میں لے گی بھائی، ان کی ذاتی پراپرٹی تو ہے نہیں. وہ آج ٹرسٹی سے ٹرسٹی رجسٹرڈ ٹرسٹی ہے، رجسٹرار اس میں کوئی پارٹی نہیں بنا، رجسٹرار کوئی نہیں اس میں پارٹی بنا. سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ جس نے اکاؤنٹ ختم کر دیا، اس کے اکاؤنٹ میں اس کو سزا کوئی بھی نہیں ہوئی، وہ باہر ہے. انہوں نے تو اکاؤنٹ ہی ختم کر دیا، پیسے اٹھا کے دے دیے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو، پیسے اٹھا کے دے دیے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور اکاؤنٹ جو رجسٹرار کا بنا ہوا تھا وہ ختم ہی ہو گیا. تو ویئر از ہی؟ اچھا، اب جب گین اور لاس نہیں ہوتا نا، تو آپ نے جو ایویڈنس آئی ساری کی ساری وہ کیا آئی کہ انلیگیلٹیز ہوئی کس کے اندر؟ کیبنٹ کے اندر. جی پیپر اوپن نہیں ہوا. اور یار 2-3 سال سے تو آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ اوپن کر دیتے، وہ بھی نہیں ہوا. چلیں اس سے آگے چلا جاتا ہوں میں. نیا جو امینڈمنٹ کی اس گورنمنٹ نے، سٹنگ گورنمنٹ نے نیب لاز میں، وہ کیبنٹ ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کر سکتے. اچھا سر، وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے، کیبنٹ ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کر سکتے. بخاری صاحب صرف ایک چیز کا جواب دیجیے. اور ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کیسے ہے؟ جمعے کو مریم نواز بہت خوش تھی، انہوں نے کہا کہ چوروں سے یہ جو قادر ٹرسٹ کی یونیورسٹی ہے مجھے مل گئی ہے، اب دیکھیے کہ میں کتنا اچھا چلاؤں گی. مطلب وہ کس کیپیسٹی میں چلائیں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت کے پاس میں پنجاب حکومت کے پاس خواتین کی جو بات ہے، میں بڑا ان کے خواتین کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں. ہمیں ہمارے والدین نے سکھایا سب کی، چھوٹے بڑوں کی بھی عزت کرنا. لیکن مریم صاحبہ کی بات پہ نا کمنٹ نہ کروں تو یہ بھی بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. اپنا گھر تو پہلے صحیح کر لیں. آخر میں بس یہ بتا دیں، اپنا گھر تو صحیح، اب آپ نے سوال کیا، اب جواب بھی سن لیں. ٹھیک ہے، اپنا گھر تو ان لائن کر لیں، اپنے گھر کی پوزیشن تو صحیح کر لیں. اس آپ پاکستان اور پنجاب صحیح کرنے نکلے گا. اور انسٹیٹیوشن تو بہت بڑا اسکول از اے مدرسہ بیسیکلی نا، جو ہمارا اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عربک اس میں تو بات یہ ہے کہ وہ ہماری ایک درسگاہ ہوتی ہے. آپ کو والدین کے بعد سب سے زیادہ رتبہ کسی کا تو استاد کا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں سے آپ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو مریم صاحبہ کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا. وہ کسی شاعر سے کسی نے پوچھا نا کہ بھائی یہ بچے جو ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ہمارے اوصاف نہیں ہیں. تو ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا بچوں میں ہو تعلیم کیسے والدین کی، بچوں میں اوصاف کیسے والدین کے، کہ تعلیم ہے سرکار کی، دودھ ہے ڈبے کا. اچھا ٹھیک ہے نا سر. تھینک یو سو مچ جانیگا سر. خواتین وزارت علی بخاری صاحب موجود تھے جو کہ سیاست کے حوالے سے بھی بات کرے. تو آخر میں بہت ہی مزے کا انہوں نے شعر سنایا. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد آپ کو لاہور لیے چلیں گے، قذافی اسٹیڈیم کی اپڈیٹس آپ کو دیں گے. اسٹے ود اس.